اب نوبت اس بات تک آ گئی ہے کہ لوگ ہوٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں، فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سیاست کی غرض سے گئے بھی نہیں ہوتے، کوئی سیاسی تقریب بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے 2018 کے متنازع انتخابات کرائے گئے، شروع دن سے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی، جس کے نتیجے میں اختلافات کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ ایسا انداز سیاست جس میں آپ اپنے مخالفین کی ذات پہ حملے کریں، اپنے مخالفین کا مذاق اڑائیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ورکرز کو اکسائیں، ان کو یہ تربیت دے کہ آپ جتنی بھی دوسرے مخالفین کی بے عزتی کریں گے اتنا آپ بہترین آپ کی کارکردگی ہے۔ اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر یہ کوشش کی جائے گی کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر انتخابات ہو، ان انتخابات میں 2018 کے ایپیسوڈ دہرایا جائے۔ اس دفعہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، شاید کوشش یہ ہو کہ 2/3 میجورٹی دے کر اپنی مرضی کے آئینی ترامیم کروائی جائے۔ اپنے سیاسی معاملات جو ہیں وہ لے گئے ہیں عدالتوں میں، لیکن جو تاثر بن رہا ہے وہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ جو 3 جج صاحبان ہیں یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا ان 3 ججز کے علاوہ اور بھی سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں؟ آئین کی انٹرپریٹیشن ضرور کر سکتی ہے اور یہ ان کا اختیار اور مینڈیٹ ہے۔ آئین کو اگر ری رائٹ کرنا ہے تو آئین کو ری رائٹ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ ایک پارٹی کا کیس آتا ہے آنریبل ججز کے سامنے تو ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جی نہیں، پارٹی لیڈر با اختیار ہے۔ اسی نوعیت کا دوسرا کیس جب کسی دوسری پارٹی کا، کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹری پارٹی با اختیار ہے۔ اس طرح ہے جناب کہ سب سے پہلے تو چونکہ میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں کہ میں پی ڈی ایم کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں یعنی اے این پی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ بہت ساری مشکلات ہیں اس وقت ہماری ملک میں، لیکن چند اہم نکات میں ضرور آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی اتنی تلخی، اتنی پولرائزیشن دیکھنے کو نہیں ملی، تلخی اور جتنی پولرائزیشن پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تلخی اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سیاسی اختلافات بھی تھے، سیاست بھی تھی، لیکن اتنی تلخیاں نہیں تھی۔ اب نوبت اس بات تک آ گئی ہے کہ لوگ ہوٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں، فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سیاست کی غرض سے گئے بھی نہیں ہوتے، کوئی سیاسی تقریب بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سفر کے دوران کہیں رک جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جو کبھی ہم نے سیاست میں دیکھے نہیں، کبھی ہماری روایات ہی وہ نہیں رہی۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو سیاسی اختلاف رائے ہے اس کو ہم اس حد تک لے گئے ہیں کہ آج لوگ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہے، آج لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہی حالات رہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا ملک، یعنی جمہوریت کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا بلکہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ ہمارا ملک کہیں پوری طرح سے خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو سیریسلی توجہ دینی ہوگی۔ اگر میں پچھلی 3-4 سالوں کی بات کروں تو بات کہاں سے بگڑی؟ سب سے پہلے 2018 کے متنازع انتخابات کرائے گئے، شروع دن سے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی، جس کے نتیجے میں اختلافات کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسا انداز سیاست جس میں آپ اپنے مخالفین کی ذات پہ حملے کریں، اپنے مخالفین کا مذاق اڑائیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ورکرز کو اکسائیں، ان کو یہ تربیت دے کہ آپ جتنی بھی دوسرے مخالفین کی بے عزتی کریں گے اتنا آپ بہترین آپ کی کارکردگی ہے۔ ان چیزوں نے بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی ماحول کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وہ پولوشن ہو گئی ہے۔ سیاست بدقسمتی سے بدنام بھی ہو گئی ہے اور داغدار بھی ہو گئی ہے۔ اور آج بھی ہماری میٹنگ میں تفصیلی بات ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو کامن گراؤنڈ پر متفق ہو کر اس ایشو کے حوالے سے کوئی رولز آف دا گیم بنانے کی ضرورت ہے۔ رولز آف دا گیم اے این پی اسپیسیفک نہیں، پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں کہ ہمارے لیے کوئی رولز آف دا گیم بنائے، پی ٹی آئی کے لیے بنائے، کسی اور مخصوص جماعت کے لیے بنائے۔ رولز آف دا گیم بنانے ہیں تو ایک جمہوری پاکستان کے لیے بنائے، پاکستان میں جمہوری نظام کے لیے بنائے، جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے بنائے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بنائے، آئین کی حکمرانی کے لیے بنائے، اور سب سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کے مختلف سیاسی نظریے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر الیکشن ریفارمز کے اگر انتخابات ہوتے ہیں، چاہے وہ مقررہ وقت پہ ہو یا مقررہ وقت سے پہلے ہو، اگر الیکشن ریفارمز نہیں ہوتے اور دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر یہ کوشش کی جائے گی کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر انتخابات ہو، ان انتخابات میں 2018 کے ایپیسوڈ دہرایا جائے۔ اس دفعہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، شاید کوشش یہ ہو کہ 2/3 میجورٹی دے کر اپنی مرضی کے آئینی ترامیم کروائی جائے، 18ویں ترمیم کو انڈو کرنے کی کوشش کی جائے۔ پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے پہلی ہی ایک بحث چل رہی ہے، اور جب میں الیکشن ریفارمز کی بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے حکومت وقت کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا۔ ہمیں احساس ہے کہ آتے ساتھ ہی جو معاشی بحران اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں احساس ہے کہ جو IMF کے ساتھ سخت شرائط اور ابھی تک وہ IMF کے پروگرام کا فائنل نہ ہونا، ہمیں احساس ہے کہ معیشت کی بحالی اس کے لیے نہایت ہی تلخ اور غیر مقبول فیصلے، لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو بنیادی مقصد تھا الیکشن ریفارمز کا، اس حوالے سے اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اور میں کم از کم ANP کی طرف سے یہ صرف حکومت کو تجویز نہیں دوں گا، پہلے حکومت کو دے رہا ہوں، اس کے بعد جو لوگ حکومت سے باہر ہیں بالخصوص PTI، ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سیریس ہے اور مخلص ہے اور آپ واقعی انتخابات چاہتے ہیں اور ایسے انتخابات چاہتے ہیں کہ جس پہ کل کو کوئی سوال نہ اٹھے، کنٹروورشل نہ ہو، تو مہربانی کرے آئے بیٹھے، کیونکہ جو آپ کا اس وقت انداز سیاست ہے، اگر آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ بات نہیں کریں گے، آپ ڈائیلاگ پہ نہیں آئیں گے تو یہ اصلاحات کیسی ہوں؟ اور اگر آپ کے بغیر یہ اصلاحات ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ جی یہ اصلاحات انہوں نے اپنے لیے کر لیے، ان اصلاحات کو آپ نہیں مانیں گے، آپ الیکشنز کو نہیں مانیں گے۔ تو جب تک بنیاد ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، آگے ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ اس لیے الیکشن سے پہلے میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ الیکشن سے پہلے ہر صورت ہر قیمت پر الیکشن ریفارمز کا ہونا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدقسمتی ہماری کہ ہم اپنے سیاسی معاملات جو ہیں وہ لے گئے ہیں عدالتوں میں۔ میں عدالتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اور آنریبل ججز کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر سیاسی معاملات عدالتوں میں چلے گئے ہیں تو یہ سب سے بنیادی ناکامی سیاستدانوں کی۔ کیوں ہمارے معاملات چلے گئے عدالتوں میں؟ کیوں اس وقت وہ سیاسی فیصلے جو سیاست کے پلیٹ فارم سے ہونے چاہیے تھے وہ سیاسی فیصلے آج وہاں پر ہو رہے ہیں؟ اور پھر جب بات عدالتوں کی ہوتی ہے تو ANP نے تو ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے اور آج بھی عدلیہ کا احترام ہم پہ لازم ہے، عدلیہ کے بھی بہت احترام، آنریبل ججز کا بھی بہت احترام، لیکن جو تاثر بن رہا ہے وہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ جو تاثر بن رہا ہے کہ جتنی بھی اہم کیسز ہیں، جتنی بھی اہم کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، جو 3 جج صاحبان ہیں، یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا ان 3 ججز کے علاوہ اور بھی سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں؟ اور پھر ایسے معاملات جیسے کہ ابھی آیا ہے 63A کا، ابھی یہ جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے 63A۔ اب سب سے پہلے تو ہمارا موقف یہ ہے، جوڈیشری آئین کی انٹرپریٹیشن ضرور کر سکتی ہے اور یہ ان کا اختیار اور مینڈیٹ ہے، یعنی آئین کی تشریح، لیکن آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ آئین کو اگر ری رائٹ کرنا ہے تو آئین کو ری رائٹ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ آئین میں اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے وہ آنریبل ججز جوڈیشری نہیں کر سکتی، وہ تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے ہونی ہے۔ اور پھر جب آپ تشریح بھی کر رہے ہیں، ایک پارٹی کا کیس آتا ہے آنریبل ججز کے سامنے تو ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جی نہیں، پارٹی لیڈر با اختیار ہے۔ اسی نوعیت کا دوسرا کیس جب کسی دوسری پارٹی کا، کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹری پارٹی با اختیار ہے۔ اب یہ پارلیمنٹری پارٹی اور یہ پارٹی ہیڈ کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کو نہیں مانا گیا، لیکن ہماری اس لیے ریکویسٹ تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا بوجھ 3 محترم ججز اٹھائیں اور ان کے حوالے سے سوالات اٹھیں جو اٹھ چکے ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ زیادہ ججز کو بٹھا کر یہ فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ کتنی بدقسمتی ہے اور کتنی ایک ایمبیرسنگ پوزیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اور تقریباً اس ملک کی 10-12 پولیٹیکل پارٹیز نے ان کورٹ پروسیڈنگز کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا۔ اب بائیکاٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بائیکاٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں رہا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ سب سے بڑا فورم انصاف کا جوڈیشل سسٹم میں وہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو میرے خیال سے یہ پورے ملک کی بدقسمتی ہے۔ یہ صرف ہماری لیگل سسٹم کی بدقسمتی نہیں ہوگی، یہ پورے ملک کی بدقسمتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ
مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی جو مشکلات اس وقت ہے کیا عدم اعتماد کے وقت آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی اتنی زیادہ مشکلات ہیں، اتنی چیلنجز ہیں؟ میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ بالکل نظر آ رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یا ملک بچانا ہے یا اپنی سیاست کو بچانا ہے۔ سیاست کو اگر اپنے بچانا ہوتا تو اس کا بہترین حل یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو یہ باقی مدت بھی پوری کرنے دیں، ہماری سیاست بچ جاتی، لیکن شاید آج پاکستانی عوام خدا نخواستہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نکلی ہوتی جس طریقے سے سری لنکا کی عوام سڑکوں پہ نکلی۔ تو اپنی سیاست کا نہیں سوچا، ملک کا سوچا، ملک کی معیشت کا سوچا، اور آج اس بات کا احساس ہمیں ہے کہ جو پوسٹ کووڈ سچویشن ہے اس نے پوری دنیا کی معاشی نظام کو، اکانومیز کو متاثر کیا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی متاثر کیا ہے، اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو تو پھر، یا ڈیولپنگ کنٹریز کو تو بہت زیادہ متاثر کیا۔ پھر کچھ ہماری ملک کی اسپیسیفک ایشوز ہیں اور کچھ پوری دنیا کے مسئلے ہیں۔ اب یوکرین اور رشین کانفلکٹ نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، لیکن ڈیولپنگ اکانومیز کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر وہ مشکلات، تیل کی قیمتیں، IMF کی شرائط، IMF کا پروگرام، LNG کا نہ ملنا، گیس کی قلت، پہلے بجلی کا سرکولر ڈیٹ تھا، اب گیس کا بھی سرکولر ڈیٹ آ گیا ہے، مہنگائی کا دن بدن بڑھنا، غریب کا زندگی جو ہے وہ دن بدن مشکل ہونا، ان سب باتوں کا احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے۔ مجھ سے آج بھی کچھ ساتھیوں نے پوچھے کہ جی آپ کن شرائط پر حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ میری کنڈیشن، ANP کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، ایک مضبوط معیشت، پروونشل اٹانومی، امن، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ اور ترجیح میری، ہماری سب کی، پارٹی کی اس وقت یہ ہے کہ ان سخت حالات میں، ان مشکل حالات میں حکومت کے پاس جتنی بھی فائنینشیل سپیس یا آج کریٹ ہوتی ہے یا کل کو کریٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے پرائیورٹی حکومت کی پاکستانی عوام، خاص کر وہ لوگ جو غریب ترین لوگ ہیں، وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ پاور شیئرنگ میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں اگر انٹرسٹ ہے تو اس میں ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے، اور اس حوالے سے اتحادی حکومت جو بھی فیصلے کرے گی اس حوالے سے، چاہے اس کی جو بھی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے، ANP ساتھ دے گی، ساتھ نبھائے گی۔ اس سے پہلے بھی 2008 سے لے کر 2013 تک آپ میرے میڈیا کے دوست گواہ ہیں کہ اس وقت بھی ایک طرف ہم اپنی سیاست بچا سکتے تھے یا دوسری طرف ملک کو بچانا تھا، تو جب ہم نے وہ اتنی بڑی قربانی دے دی اس وقت، تو آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہی باقی رائے تو ظاہری بات ہے کہ سب ساتھیوں کی ایک رائے تو نہیں ہو سکتی، جمہوریت کہتی ہی اس کو ہے کہ اس میں رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن آج جو مشاورت ہوئی، جو اکثریتی رائے میرے سامنے آئی، جو صوبوں کا انپٹ آیا، وہ مور اور لیس انہی نکات پر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی۔ که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د ویډیو نه پاسه د فالو بټن دی، دا ضرور فالو کړئ، او د داسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج د نن خبر ضرور لایک کړئ.